صورت اور انسان انسانی وجود کے مقصد، انتخاب کی آزادی اور اخلاقی ذمہ داری پر بحث کرتی ہے۔ محمد اسد اپنی تفسیر دا میسج آف دا قرآن میں اس صورت کو انسانی ارتقاء اور الہی ہدایت کے سنگم کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اس صورت کا آغاز انسان کی تخلیق کے اس مرحلے سے ہوتا ہے جب وہ کچھ بھی نہ تھا، اور اختتام اللہ کی مشیت اور انسانی ارادے کے تعلق پر ہوتا ہے۔ پہلا پوائنٹ، انسان کی بے مائیگی اور ظہور۔ سورت کی پہلی آیت، کیا انسان ہر زمانے کا ایسا وقت بھی گزرا ہے؟ پر بحث کرتے ہوئے محمد اسد لکھتے ہیں کہ یہ انسان کو اس کی حقیقت یاد دلانے کے لیے ہے۔ انسان کائنات کے اربوں سال کے سفر میں ایک حالیہ ظہور ہے جسے اللہ نے ایک مخلوط قطرے سے پیدا کر کے سماعت اور بصارت یعنی شعور عطا کی۔ دوسرا پوائنٹ، انتخاب کی آزادی یعنی آزمائش۔ آیت 3، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اب خواہ وہ شکر گزار بنے یا نہ شکرا۔ محمد اسد کے نزدیک اس صورت کا مرکزی نقطہ ہے۔ اسد کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو عقل اور وحی کے ذریعے صحیح راستہ دکھا دیا ہے، لیکن اسے مجبور نہیں کیا۔ نیکی وہی ہے جو انسان اپنی مرضی اور شعور سے اختیار کرے۔ یہی وہ آزمائش ہے جو انسان کو حیوانات سے ممتاز کرتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ، نیک لوگوں کی صفات۔ سورہ میں نیک لوگوں کے لیے مشروبات کا ذکر ہے۔ اسد ان الفاظ کو استعاراتی میٹافوریکل قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ٹھنڈک، سکون اور تازگی کی کیفیت ہے جو ان لوگوں کو حاصل ہوگی جنہوں نے دنیا میں اپنے جذبات پر قابو پایا۔ ایثار و قربانی۔ ان نیک لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور بدلے میں کسی شکریہ یا صلے کے طالب نہیں ہوتے۔ اسد کے مطابق یہ خالص انسانی ہمدردی ہی اصل بندگی ہے۔ چوتھا پوائنٹ، جنت کا نقشہ، ایک روحانی تمثیل۔ سورت کے درمیانی حصے میں جنت کی نعمتوں، ریشمی لباس، چاندی کے کنگن، پھل اور سائے کا تفصیلی ذکر ہے۔ محمد اسد واضح کرتے ہیں کہ چونکہ انسانی عقل مادی حدود میں قید ہے، اس لیے آخرت کی روحانی خوشیوں کو سمجھانے کے لیے ان مادی اشیاء کا سہارا لیا گیا ہے۔ یہ تمام علامتیں کمال مسرت اور مکمل اطمینان کی عکاسی کرتی ہیں۔ پانچواں نقطہ، صبر اور قرآن کا نزول۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے اور راتوں کو اللہ کی تسبیح کرنے کا حکم ہے۔ اسد لکھتے ہیں کہ حق کے راستے پر چلنے والوں کے لیے ذکر الہی وہ قوت ہے جو انہیں دنیاوی مشکلات اور وقتی مفادات کے مقابلے میں کھڑا رکھتی ہے۔ محمد اسد کے مطابق اس سورہ کا بنیادی فلسفہ ارادہ اور ذمہ داری ہے۔ اللہ نے انسان کو عدم سے وجود بخشا اور اسے سوچنے سمجھنے کی طاقت دی۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا غلام بننے کے بجائے اللہ کی دکھائے ہوئے راستے پر چلے۔ جنت کی نعمتیں دراصل اس اخلاقی فتح کا انعام ہے جو انسان اپنے نفس پر حاصل کرتا ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ دوسروں کی بے غرض خدمت ہی وہ کنجی ہے جو اللہ کی خوشنودی کے دروازے کھولتی ہے۔